آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اوپر کی طرف منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ نے پوچھا حضور کس نے آپ کو سلام کیا تھا؟ آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں یہ حضرت جعفر طیار. فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا, اس نے مجھے سلام کیا تھا, میں نے اسے جواب دیا. ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے, اللہ نے ان کو پر دے دیے ہیں, یہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں. وہ دادا ہیں ان بچوں کے. تم نے سن لیا دادا کون ہے, اب سنو ہمارا نانا کون ہے. نانا اسد اللہ مددگار دو عالم, دیندار نمودار جہاندار دو عالم, سلطان ولایت و اسرار دو عالم, سرتاج فلک جب و دستار دو عالم. تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے, ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے. نانا حضرت علی ہیں, دادا حضرت جعفر طیار. پہچانو ہمیں, کیا ہمارے چہروں کی رنگت کچھ نہیں بتا رہی؟ ظالموں نے ان پر بھی یلغار کر دی. انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا, جمع مردی کا ثبوت دیا, مگر کم سن بھی تھے, جوشیلے تھے, لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے. لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا, اے بان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا. اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے, اے تشنا دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے. ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو, سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو. ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو, کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو. امام نے دونوں بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھائے, خیموں کے پاس لا کر رکھے. فرمایا لو بہن تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا. حضرت سیدہ زینب بچوں کے کٹے پھٹے لاشوں سے لپٹ گئی. کتنے اچھے ہو, ماموں پر قربان ہوئے ہو, کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی. امام ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. حضرت سیدہ شہر بانو اور رباب نے کہا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پیاس نے ان کو بے حال کیا ہوا ہے. پیاس سکینہ کو بھی لگتی ہے مگر وہ بولتی نہیں. یہ 6 ماہ کا بچہ اصغر تڑپتا ہے تو اس سے آواز نہیں نکل پاتی. حضرت عباس جوش میں آئے, افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے. میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے امید تو نہیں ان ظالموں سے, لیکن تم کوشش کر دیکھو. مشکیزہ کندھے پہ چڑھایا, تلوار ہاتھ میں لی, سوار ہوئے, بجائے میدان کی طرف جانے کے نہر فرات کی طرف چلے. عمر بن سعد چلایا خبردار یہ پانی نہ لینے پائیں. حضرت علی کے بیٹے نے جب تلوار نکالی کوئی سامنے ٹکنے والا نہیں تھا. آپ نہر میں پہنچ گئے, چلو بھر کے, لکھا ہے پینے لگے. اندر سے کہیں آواز آئی ہوگی تجھے اپنی پیاس بجھانے نہیں, تجھے بچوں کی پیاس بجھانے بھیجا. پانی لوٹا دیا, مشکیزہ بھرا, باہر نکلے تو سامنے وہ لوگ گھیرا بنا چکے تھے. عمر بن سعد کہہ رہا تھا دیکھو یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. فرمایا ہمارے تو 2-3 رہ گئے ہیں, اب ہم پانی پی کے بھی تمہارا کیا مقابلہ کریں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. انہوں نے کہا ہم نہیں لے جانے دیں گے. فرمایا پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے. آپ نے تلوار نکالی, کسی کی جرت نہیں کہ آپ کے سامنے ٹھہرے. جانتے ہیں یہ علی کا بہادر فرزند ہے. ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر وار کیا, آپ کے کندھے پہ تلوار چلائی, بازو کٹا, مشکیزہ گرنے لگا, آپ نے بائیں کندھے پہ چڑھا لیا.
ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، اسی پہ مشکیزہ، اسی میں آپ نے تلوار، اسی سے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ان کی آدھی قوت جا چکی ہے، دوسرا وار کر کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے دانتوں میں تھام لیا، اب ہاتھ نہیں ہے، کس سے تلوار پکڑے، کس سے مہار تھامے؟ انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا۔ ایک ظالم نے تیر چلایا جو مشکیزے میں آ کر لگا، اس سے مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے اپنے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا، اے علی اصغر، اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا۔ سکینہ بیٹی، اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ظالموں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ ناگاہ صدائی کے آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی توڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ فرمایا ان کا سارا ظاہری اعلان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا جھنڈا اٹھانے والا میرا بھائی بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں۔ بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا۔ حضرت عباس کا جسم اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا، امام سے اٹھایا نہ گیا، وہیں رہنے دیا۔ روتے ہوئے آئے تو دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ امام حسن سر سے لے کر سینے تک، امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کا نقشہ تھے۔ امام کا یہ 18 سال کا بیٹا علی اکبر ہو بہو نبی کی تصویر تھا۔ فرمایا بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں نانا جان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تمہارے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا، تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں قاسم بھائی چلے گئے، جہاں محمد و اون چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے، مجھے قیدی بنا کر دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر رخصت کیجئے۔ اور مجھے اماں جان اجازت نہیں دے رہی، ان سے بھی اجازت دلوا دیجئے۔ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو،
رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ امام بیٹے کو دیکھ کے فرماتے بیٹا کس بات کی اجازت دوں؟ امام نے چونکہ یہ طے کر لیا تھا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنا ہے، جوان بیٹے کو بھی چوما، میدان کی طرف رخصت کیا، داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا، درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا، داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ کون جا رہا ہے اقتدار کے لیے ایسے جوان بیٹے قربان کیے جاتے؟ نہیں، امام کے پیش نظر صرف دین تقویٰ تھا۔ میدان میں گئے، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا۔ یہ شعر آپ سمجھے نہیں ہوں گے، شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کیونکہ ان کی شکل ہو بہو حضور کی تصویر تھی، جب یہ گئے تو صلی اللہ کا شور، کیا مطلب لوگ سمجھے حضور آ گئے ہیں، وہ یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ گئے میدان میں، فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی اکبر، میرے والد کا نام سیدنا حسین، میرے دادا کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہم، ہم ہی نبی پاک کے گھر والے اور ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں، مجھے پہچانو، میری چمک، میری رنگت، میری صورت تمہیں کچھ بتا نہیں رہی؟ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، ہے کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا؟ عمر بن سعد نے کہا جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا، موصل کا گورنر بنوا دوں گا۔ طارق بن شیس ایک جنگجو پہلوان تھا، ماہر، وہ آگے بڑھا، میں مقابلہ کروں گا اس کا، یاد رکھنا موصل کا تخت میرا۔ یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد کہنے لگا ذرا جا تو صحیح، تجھے نہیں پتا تجھے تخت ملے گا یا تختہ، تو کس کے سامنے جا رہا ہے تجھے اندازہ نہیں ہے۔ یہ آیا، وار کیا، امام نے پھرتی سے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچایا، تلوار گھماتے ہوئے حضرت علی اکبر نے کہا او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کے اس کے سر پہ وار کیا، اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے دو بیٹے عمر بن طالق، طلحہ بن طارق، انہوں نے دیکھا ہمارے باپ کو اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، وہ دونوں حملہ آور ہوئے، حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی واصل بجہنم کر دیا، سواری کو پھیرا۔ امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے، کیوں آئے ہو بیٹا؟ جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا، تم واپس آ گئے ہو۔ عرض کی العطش، العطش،
ابا جان مجھے پیاس نے بہت ستایا، میں نے ان کے 3 بڑے بہادروں کو مارا ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، کہاں سے تیری پیاس بجھاؤں، مگر تو آیا ہے، آس امید لے کر آیا ہے، سواری سے اترو میرے پاس آؤ۔ جب میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا ان کی زبان کو چوسا ہے۔ آج تو پیاسا ہو گیا ہے، قریب آ، تیرا بوڑھا باپ اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا۔ حضرت علی اکبر کو اس وقت اس لعاب کی برکت لینی تھی، وہ پھر سوار ہوئے، امام نے پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روپوش ہوتا ہوا دیکھا۔ حضرت علی اکبر گئے، کوئی اور ہے موصل کا تخت لینے والا؟ عامر بن سعد نے کہا اس نے ہمارے 3 بہادروں کو مارا، اب اسے نہ چھوڑو، پکڑ لو۔ وہی یلغار، ہر طرف سے تیروں کا می برسا دیا گیا۔ ایک ظالم نے نیزہ چبو کے آپ کو اٹھا کر گرانا چاہا، آپ نے کہا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ آگے بڑھے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آگے بڑھے تو بیٹا تڑپ رہا تھا، امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا بیٹا باپ کو بلایا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ابا جان کے چہرے کو دیکھا، کہا بس یہی تمنا تھی، جب جسم سے روح نکلے آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ باپ کی گود میں بیٹے نے دم توڑ دیا۔ سنو، باپ کے سامنے ظالموں نے سر کو جسم سے جدا کیا، کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا امام نے؟ یزیدی لشکر کا بیان ہے، ہم نے دیکھا امام نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا تو حالت کیا تھی؟ علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، جوان بیٹے کی ٹانگیں گھسٹ رہی تھی زمین پر۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سلام ان پر۔ جی تو میرا چاہتا ہے میں کہوں حضرت خلیل اللہ سے، ذرا کربلا آئیے، آپ بڑی شان والے نبی ہیں، ذرا اس قربانی کو بھی دیکھیے۔ آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی، وہ 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، غریب الوطنی نہیں تھی، اس کے سامنے دشمنوں کے اتنے خیمے نہیں تھے، صبح خیمے بھرے ہوئے اب خالی ہو چکے، عورتیں دشمن کے رحم و کرم پر۔ مگر دیکھ لیجئے، آپ تو نبی ہیں بڑی شان والے، یہ حبیب اللہ کا بیٹا کیسے قربانی پیش کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لا کے رکھا،
ماں کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔